میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, اب بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی. تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا, لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی, اس کے جو تیور ہے نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی, اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا, اور مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے, اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں. میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے, اور وہ اس کو ورغلا رہی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ درس میں تو یہی میاں بیوی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, درس دینے والے بھی بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن عورت کیا کر رہی ہے, وہاں کوئی فسادی عورت تھی, وہ کیا کر رہی ہے. تو بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی, تمہارا دماغ خراب ہے. اب وہ بندے کی مجبوری ہے, وہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کا ماحول تھائی لینڈ سے زیادہ خراب تھا ان کے بقول. وہاں بچے کے بگڑنے کا چانس, تھائی لینڈ میں گیا ہوں, دو دفعہ گیا ہوں. تھائی لینڈ میں مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے. نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں, یعنی بچے آرڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ. تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر گئی ہیں. تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراً فتوا نہ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے. بعض دفعہ عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں کے. کہہ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا, اتنی تو میں اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہے ہمارے درمیان. اور کہہ رہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درس قرآن میں کیوں بھیجا. تو درس قرآن نے اس کو نہیں بگاڑا, اس کو بگاڑا کس نے. اور پھر وہ خاتون کورٹ سے بچے بھی لے کے غائب, بیٹیاں لے کے غائب. اور وہ بیچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا, کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں, کیونکہ بیوی تو گئی, بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے. ایک پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا, نیشنل یہیں کے تھے, وہ پاکستان آ گئی تھی, پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی, اور پھر پتہ نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا کیا یا پاکستان سے کیا, مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. کہہ رہے بچوں سے بھی گیا میں, اور بیٹیاں یاد کر کے نا ڈپریشن میں. کہہ رہے میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا, میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے. تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے, لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانتا, ابے تیرے ابا نے کیا دیا. خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت, اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو ذرا ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے. تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے. ایک خاتون آئی, آپ کی وائف سے ملنا ہے, آپ کی وائف سے ملنا ہے, وائف سے ملنا ہے, آئیں اور چلی گئی اور لڑوا دیا ہم دونوں کو. میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا. وہ خاتون نے کیا ہے, میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کی حقوق کی کرتے ہیں, یہ فریج لے کے دیا بھائی آپ. یہ بات ہوگی 2004 کی یا 3 کی, اور مسجد کا گھر تھا, مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے. مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں نا اس میں چونا ہوتا ہے نا, کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی. وہ تو اب میں نے ریپیئر کروا کے, کچھ گھر تو اب بھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر تاکہ کوئی خاتون آگے لڑوائے تو نہیں کم از کم. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون آئی. اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے جب تحقیق کیے تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی ہیں تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویوں کے حقوق. اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے, یوٹیوب نہیں تھا, لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے, جاتے تھے آڈیو کے ذریعے, اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھی. فریج دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے, اور گھر میں صوفے دیکھو. اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے, میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے, جیسے پٹھان لوگ نہیں ہوتے رکھتے وہ اپنے اس میں قالین, ہم اسی پہ خوش تھے, بھائی پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی. اور یہ صوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے, اور یہ بھی نہیں دیا ہوا, اور وہ بھی نہیں. گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا. پھر میں نے سمجھایا ہی ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاء اللہ بھائی فریج بھی ہے گھر میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن. تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے, آگ بجھانا بھی. تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر سکتی, کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے, آگ بجھانا نہیں ہے. لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, دیندار عورت نہیں کرتی ایسا.
تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو طنز طانے نہ کیا کرو, بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے. اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے, اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ. تو میں نے زندگی میں 2 دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ, اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے, وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے. کیونکہ جب ظاہر ہے ہمارے ابا یہ کرتے تھے, ہمیں کٹ لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے, کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا, یہ سختی کرتے ہیں, تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے, تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے, اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے, الحمدللہ. اس زمانے میں کٹ کا دور تھا, اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں, ان کو پتا ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے. تو پائپوں سے الحمدللہ طبیعت سے کٹے ہیں, لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے. پھر ابا بعد میں بٹھا کے اتنی محبت, اور وہ پھر تھوڑا سا خرچہ پان گٹکے کا, پان گٹکا نہیں تھا, یہ نہیں خرچہ دیتے. تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے, اس کو پھر کیا کرنا چاہیے, تھوڑے سے پروٹوکول بھی دیں, پیسے ویسے دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہا ہے, ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ. لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں, اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے, میری جنت کیا ہے,